بات اشرف جلالی کا یہ کہنا کہ معاذ اللہ بی بی حق پر نہیں تھی، جب فدق کا مطالبہ کیا اور سامنے سے یہ حدیث لائی گئی کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، کہ ہم نے آپ کے بابا سے سنا ہے کہ ہم جو گروہ انبیاء ہیں نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ کوئی ہمارا وارث ہوتا ہے۔ یہ حدیث سننے کے بعد خاتون قیامت نے معاذ اللہ اپنی خطا کو تسلیم کر لیا اور خاموش ہو گئی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ حدیث جھوٹی حدیث ہے، گھڑی گھڑائی حدیث ہے، چونکہ جب بھی کسی حدیث کو آپ قرآن حکیم کے ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں اور وہ حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہو، اس کا مطلب یہ کہ اس حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ جھوٹی حدیث ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ مبارکہ نمل کی 16ویں آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، کہ سلیمان نبی داؤد کے وارث تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ انبیاء کی وراثت ہوتی ہے۔ سورہ مبارکہ مریم کی 6 آیت میں جب اللہ سبحانہ و تعالی حضرت زکریا کا ذکر فرماتا ہے کہ زکریا نے ہم سے دعا کی کہ اللہ مجھے اولاد نرینہ عطا فرما، یرثنی ویرث من آل یعقوب، کہ جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ انبیاء کی وراثت ہوتی ہے اور اس پر قرآن شاہد ہے، اور قرآن میں آئے مودت جس کی شان میں نازل ہوئی ہو، آئے تطہیر جس کی عصمت و طہارت پر دلالت کرتی ہو، آئے مباہلہ میں جس کو سچا کہا گیا ہو، معاذ اللہ وہ بی بی کس طرح خطا پر ہو سکتی ہے؟ اور حضور نے جس کے بارے میں کہا ہو فاطمہ تو بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے گویا اللہ کو اذیت دی۔ اور امام بخاری تو یہ لکھتے ہیں کہ ہاں بی بی فاطمہ غضبناک تھی، ان کو اذیت دی گئی۔ بخاری کی 3 جلد میں صفحہ نمبر 1126 باب خمس میں امام بخاری یہ لکھتے ہیں فغاضبت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فہاجرت ابا بکر فلم تزل مہاجرتہ حتی توفیت، کہ بی بی غضبناک ہوئی اور جب تک دنیا میں رہی کلام نہیں کی، ناراض تھی۔ اور اس کے بعد کتاب المغازی کے باب غزوہ خیبر کی حدیث نمبر 3998 میں بخاری یہ لکھتے ہیں کہ فوجدت فاطمہ تو علی ابی بکر فی ذالک فہاجرت فلم تکلمہ حتی توفیت، کہ بی بی ناراض ہوئیں اور جب تک دنیا میں موجود رہیں اس وقت تک کلام نہیں کی۔ اہل سنت کے بہت بڑے عالم ابن ابی الحدید جو شارح نہج البلاغہ بھی ہیں المعتزلی، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ اپنے استاد سے پوچھا کہ کیا یہ واقعی فدق کا مسئلہ تھا اور خاتون قیامت کو فدق نہیں دیا گیا، ان کا حق نہیں دیا گیا، کیا اس بات میں حقیقت ہے اور کیوں نہیں دیا گیا؟ تو ابن ابی الحدید المعتزلی یہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے استاد نے کہا کہ ہاں یہ ہوا تھا، بی بی نے مانگا تھا اور اس لیے نہیں دیا گیا کہ اگر آج فدق واپس کر دیا جاتا، بی بی کی صداقت تسلیم کر لی جاتی تو کل یہ بات بھی مانی جاتی کہ حق خلافت بھی انہی کا ہے، کل حق خلافت کے لیے بھی دعویٰ دائر ہوتا اور خلافت بھی لوٹانی پڑتی اور پلٹانی پڑتی علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف۔ یہاں تو اشرف جلالی کا معاملہ کچھ یوں ہے کہ مدعی سست گواہ چست۔ خلیفہ اول تو اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں اور اہل سنت کے تمام منابع میں یہ بات موجود ہے، حضرت یہ فرماتے ہیں خلیفہ اول کہ میں نے اپنے کاموں کو سنبھالا جبکہ میں آپ میں سب سے اچھا نہیں تھا، اگر صحیح کام کیا تو اس میں میری مدد کرو اور اگر برا کام کیا تو مجھے روکو، کیونکہ میرے ساتھ بھی ایک شیطان ہے جو مجھے دھوکہ دیتا ہے۔ یہ اہل سنت کی بڑی بڑی کتب میں یہ بات موجود ہے۔ ابن الجوزی نے کتاب المنتظم میں سے لکھا ہے، ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں سے لکھا ہے، طبری نے اس کو لکھا ہے، صنعانی نے المصنف میں اس کو لکھا ہے، ابن کثیر نے اس بات کو لکھا ہے۔ تو وہ تو خود کہتے ہیں کہ ہم خطا پر تھے، ہم سے خطائیں ہوئی ہیں۔ ایک طرف وہ ہیں جو اسلام لانے والے ہیں اور ایک طرف وہ ہیں کہ جن کی عصمت و طہارت کی گواہی خود قرآن دے رہا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے خلیفہ اول کی، بخاری شریف میں اور اس کے علاوہ دیگر بہت سے منابع میں یہ بات آئی ہے۔ ابن سعد نے اس کو طبقات کبریٰ میں لکھا ہے، طبری والے نے اس کو لکھا ہے، ابن جوزی نے اس کو لکھا ہے، ابن تیمیہ نے اس کو لکھا ہے کہ مرتے وقت خلیفہ اول کے پاس جب عبد الرحمن گئے اور ان سے پوچھا کہ کوئی آخری بات آپ کرنا چاہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں کچھ حسرتیں ہیں جو میں لے کر جا رہا ہوں،
کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جنہوں نے مجھے تنگ کی ہے ساری عمر، اور ان میں سے ایک بات یہ کہ کاش فاطمہ کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کر نہ جاتے، کاش۔ ایک بات یہ ہے کہ ہم نے فاطمہ کو ناراض کیا، اور دوسری بات یہ کہ کاش خلافت کے لیے جب مجھے مجبور کیا جا رہا تھا تو میں خلافت کے لیے کبھی اپنے آپ کو امیدوار نہ بناتا، خلیفہ اول میں نہ بنتا، سقیف بنی سعدہ میں یہ ذمہ داری میں نہ لیتا، اور ان دونوں عمر اور ابو عبیدہ کو، ایک کو وزیر اور ایک کو امیر بنا دیتا، اور یہ ذمہ داری میں خود نہ لیتا۔ اور کاش ہم نے رسول کے جانے سے پہلے یہ پوچھ لیا ہوتا کہ آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہے۔ یہ تمام اہل سنت کے بڑے بڑے منابع میں یہ چیزیں موجود ہیں، لہٰذا اس بحث کو نہ چھیڑا جائے۔ یہ تاریخی حقائق واضح ہیں، اور اس کو لکھنے والوں نے لکھ دیا کہ کون حق پر تھا اور کون حق پر نہیں تھا۔ جس کے حق پر قرآن شاہد ہو، جس کے حق پر پیغمبر اکرم کا فرمان شاہد ہو، آج ایک ملا اس حق کو کس طرح جھٹلا